دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مسلمان عالم کا واقعہ بیان کریں گے جس نے ایک لڑکی کے لیے دین اسلام ترک کر کے نصرانیت قبول کر لی۔ جب لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے بھی شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ایک اور شرط بھی عائد کر دی۔ لڑکی نے عالم سے کہا، آپ ہمارے خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ گے۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ بغداد کا ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس کے شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے تو عالم صاحب نے بچوں کو نصیحت کی اور ان سے وعدہ لیا کہ جو کچھ بھی ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوستوں، سفر شروع ہوا تو دوران سفر ایک دن گرمی کی شدت بہت تیز ہو گئی۔ بچے بھوک اور پیاس سے نڈالتے اپنے استاد سے کہنے لگے کہ ہم دن ٹھنڈا ہونے تک یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی ہو۔ دوستوں، اتفاق سے وہاں ایک گرجا کی دیوار کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں ڈیرا ڈالا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جو پہلی ہی گرمی سے نڈالتے لیٹتی ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ دوستوں، استاد صاحب اٹھے اور وضو کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے۔ اس دوران عالم کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ جیسے دیکھتی ہی عالم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اسی وقت شیطان نے بھی اس پر ایک وار کیا اور اسے وضو اور پانی کا کچھ ہوش نہ رہا، بلکہ اس نے سیدھا گرجا کا رخ کیا اور جا کر دروازہ کٹکھٹایا۔ اندر سے ایک راہب نکلا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ عالم نے اپنے بارے میں بتایا اور راہب سے پوچھنے لگا کہ مجھے گرجا کے چھت سے ابھی ایک لڑکی دیکھی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ دوستوں، راہب نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوستوں، عالم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ دوستوں، راہب نے کہا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں اسے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ راہب کے لیے تو یہ بڑی مسرت کی بات تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے ایک مسلمان عالم کو نصرانی مذہب میں داخل کر رہا تھا، اور یہ اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ دوستوں، خیر، جب راہب نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے کہا، آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایک مسلمان ہے اور میں نصرانی ہوں؟ یہ تو اسی صورت ممکن ہے کہ وہ نصرانیت قبول کر لے، اس طرح سے میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ دوستوں، عالم نے جب لڑکی کا مطالبہ سنا تو شہوت میں گرفتار عالم نے فوراً دین اسلام ترک کر کے نصرانیت قبول کر لی۔ جب لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے بھی شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ایک اور شرط بھی عائد کر دی۔ لڑکی نے عالم سے کہا کہ جو شادی کے لیے ہمارے دین کے مطابق حق مہر کہاں سے لاؤ گے؟ تم تو دیکھنے میں فقیر لگتے ہو۔ دوستوں، عالم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی نے پھر کہا کہ تم ہمارے خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ گے، میرے لیے یہی بطور حق مہر کافی ہیں۔ دوستوں، عالم نے فوراً حامی بھر لی اور چراگاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف دن ڈلنے کو تھا، طلباء جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عالم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ بچوں نے تلاش شروع کی تو وہی راہب نظر آیا۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو راہب نے تمام قصہ سنایا۔ راہب نے مزید بتایا کہ وہ فلاں چراگاہ کی طرف خنزیر چرا رہا ہے۔ دوستوں، بچوں کو راہب کے باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چراگاہ کی طرف چل دیے اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں واقعی اس کے استاد خنزیروں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں وہی عصا لی ہوئی ہیں جس کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوستوں، وہ آگے بڑھے اور استاد سے کہنے لگے کہ اے سردار، یہ آپ پر کیا آزمائش آن پڑی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بچوں نے اسے قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہ دنگ آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو
میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش نازل ہوئی ہے، میں اس وقت اس کی پکڑ میں ہوں۔ دوستوں، خیر بچوں نے بہت زور لگایا مگر ناکام رہے۔ پھر آخر کار وہ اکیلی ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد جب وہ واپس اسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہی خنزیروں کے دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ بچوں نے ایک بار پھر اسے نصیحت کی مگر وہ ابھی بھی شیطان کے جال میں گرفتار تھا۔ بچے حسرت زدہ ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہیں استاد چیختے چلاتے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ اور اس عالم نے مزید بتایا کہ میری یہ آزمائش میری غلطی کی وجہ سے تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی، تو اس کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب نازل ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ غفور رحیم نے مجھ پر فضل فرمایا اور مجھے اس آزمائش سے نجات بخشی ہے۔ دوستوں، بچوں نے پوچھا کہ وہ کیا خطا تھی جس کی پیدائش سے آپ کو خنزیر چرانے پڑے۔ عالم نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی مجھ سے آ کر لپیٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، خدا کا تجھ پر لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا مجھے کیوں دور ہٹا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ نصرانی نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ دوستوں، عالم نے بتایا کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ نصرانی جو مجھ سے ٹکرایا تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار ہو چکا ہے۔ اب جو میں اس آزمائش میں گرفتار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری یہ پکڑ اس نصرانی کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ دوستوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہی عالم بیٹے درس و تدریس کر رہے تھے کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اجازت طلب کی۔ عالم نے اجازت دی تو اس نے قریب بیٹھ کر منہ سے نقاب اٹھا دیا۔ عالم نے اس خاتون کو دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ یہ وہی نصرانی لڑکی تھی جس پر عالم صاحب فریفتہ ہو گئے تھے۔ عالم نے پوچھا کہو لڑکی کیسے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا قصہ ہے؟ دوستوں، اس نے بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے ہیں تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچا دین ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے۔ دوستوں، وہ لڑکی کہنے لگی یہی وجہ ہے کہ مجھے دین اسلام کی حقانیت کا ادراک حاصل ہوا ہے اور اب میں مسلمان ہو کر آپ کی نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ دوستوں، اس طرح سے وہ عورت مسلمان ہوئی اور اسلام پر قائم رہی۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ضرور اسے اپنے کسی مقرب کے ذریعے ہدایت فرما دیتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں۔ دوستوں، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس سے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔